بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوار کاشف عباس جویا کا سلام قبول کیجیے۔ اپنے عنوان یوزاسف اور بلوہر کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ 6 کے لاسٹ الفاظ تھے، بلوہر نے کہا میں آپ کے اس عزت و احترام کا شکر گزار ہوں اور ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ خیر و خوبی، نیک عادات و خوش اسلوبی میں مشہور تھا۔ ایک روز سیر کو جا رہا تھا کہ راستے میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے 2 فقیر آتے نظر آئے۔ بادشاہ دیکھ کر گھوڑے سے اترا، ان کو سلام کیا، بڑے احترام سے پیش آیا، دونوں سے مصافحہ کیا۔ وزراء جو بادشاہ کے ساتھ تھے جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو بادشاہ کا یہ فعل ناپسند آیا۔ بادشاہ سے تو کچھ نہ کہہ سکے، بادشاہ کے بڑے بھائی سے جا کر شکایت کی کہ بادشاہ نے آج ہمیں اور خود کو ذلیل اور بے عزت کر دیا۔ بادشاہ کا بھائی بادشاہ کے پاس گیا اور سخت لہجے میں اس سے گفتگو کی۔ بادشاہ خاموش رہا۔ دوسرے ہی روز بادشاہ نے منادی موت کو حکم دیا کہ بھائی کے گھر جا کر منادی کرے۔ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو سزائے موت دینی ہوتی تھی تو منادی موت سے منادی کرائی جاتی تھی۔ منادی موت کو سن کر سارے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بھائی کا زندہ جنازہ گھر سے نکلا اور روتا پیٹتا دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بھائی کا یہ حال دیکھ کر کہا، کس قدر جاہل اور غافل انسان ہے، یہ جانتے ہوئے کہ کوئی جرم تو نے ایسا نہیں کیا جس کی سزا موت ہو، صرف منادی موت کی آواز سن کر اس قدر گھبرا گیا ہے۔ اس دن کو یاد نہیں کرتا جب خالق عالم کی طرف سے موت کا منادی ندا دے گا اور اس کے حضور میں سوال ہوگا کہ میری مخلوق جو آدم کے رشتہ سے تمہارے بھائی تھے ان کے ساتھ تیرا کیا سلوک رہا، تو کیا جواب دے گا؟ تجھے میرے وزراء نے فریب دیا اور ان بدبختوں نے ان درویش نما انسانوں کے ظاہری بوسیدہ لباس کو دیکھا اور یہ نہ دیکھا کہ ان کے دل خزانے کن ایمانی جوہرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے 4 صندوق منگوائے، 2 پر تارکول پھروایا اور دونوں میں جوہرات بھر دیے۔ 2 صندوقوں پر سونے کا پانی چڑھایا، اس میں فضلہ اور مردار چیزیں بھر دیں۔ جن وزراء نے بادشاہ کی شکایت اس کے بھائی سے کی تھی ان کو بلوایا اور سوال کیا، ان صندوقوں میں سے کون سے زیادہ قیمتی ہیں؟ ان وزراء نے کہا، جو صندوق سونے کے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں اور جو تارکول کے ہیں وہ بے قیمت ہیں۔ بادشاہ نے تارکول والے صندوقوں کو کھولنے کا حکم دیا جس کے اندر جواہرات و ہیروں نے دربار کو منور کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، ان کی مثال ان درویشوں کی ہے جن کے ظاہری لباس کو دیکھ کر تم نے ان کو ذلیل اور کم قیمت سمجھا، حالانکہ ان کا باطن صفات جمیلہ اور اخلاق حسنہ سے معمور تھا۔ اور سونے کے صندوقوں کو تم نے قیمتی بتلایا۔ ان کی مثال ان فریبی دنیا داروں کی ہے جو خود کو صفات حسنہ سے آراستہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر بد اخلاقیوں، بد کرداریوں کا غلیظ فضلہ بھرا ہوا ہے جو اور ہم نشینوں کے لیے بھی آزر رسان، نقصان دہ، تکلیف دہ ہے۔ یہ سن کر شہزادہ بڑا متاثر ہوا اور دست بدستہ بلوہر سے کہا، اے حکیم، کوئی اور واقعہ حکمت ہمیں سنائیے۔ بلوہر نے کہا، ایک اور واقعہ ایمان افروز شہزادہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہاتھی نے ایک شخص کا پیچھا کیا، یہ ڈر کر بھاگا
ہاتھی پیچھے پیچھے بھاگا۔ راستہ میں ایک کنواں تھا جس کے کنارے پر ایک درخت تھا۔ اس کی شاخ کو پکڑ کر وہ شخص لٹک گیا۔ دیکھا درخت کی جڑ میں 4 سانپ ہیں اور سب سے نیچے ایک اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے۔ اوپر نظر گئی تو کیا دیکھتا ہے؟ 2 چوہے سفید اور سیاہ درخت کی شاخ کو کاٹ رہے ہیں۔ دیکھا کہ درخت کی شاخوں میں شہد لگا ہوا ہے۔ یہ شخص شہد چاٹنے میں مشغول ہو گیا اور آنے والے خطرات سے بالکل بے خبر ہو گیا۔ اس کے آگے انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈ نمبر 8 میں بیان ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔